اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ اس کے نزدیک تو صرف ایک ہی دین ہے جو قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ لاکھوں ہزاروں افکار، نظریات، عقائد انسانوں کے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالی کا بنایا ہوا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو جو مسلمان نہیں ہے وہ حقیقت میں اللہ کے قانون پر چلنے والا بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلتا رہے گا تو اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنی ہی اچھی اور نیکی والی بات ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غیر خدا کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں وہ برحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر انسان کو بنایا ہے تو قانون بھی انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہی بنائے گا، یہ اس کا حق ہے، اور اگر کوئی اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جائے گا تو ہرگز وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ اب کوئی اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی پریشان کن حیرت اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی 73 فرقے ہیں۔ مسلمانوں میں مشترکات بھی ہیں اور پھر ہر فرقے کے اپنے اپنے خاص عقائد بھی ہیں۔ اب جو عالم اسلام میں داخل ہونے والا کنفیوز ہوتا ہے، سرگردان، حیران، پریشان کہ اب مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں، یہ پریشانی آج کے نو مسلمان کی نہیں ہے، بلکہ حضور نے اس خطرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی کر دیا تھا، صحابیوں کے درمیان کہا تھا کہ دیکھو یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، ایک نجات پانے والا، 70 دوزخی، پھر عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، ایک نجات پانے والا اور باقی 71 دوزخی، اور میری امت ایک اور فرقے کا اضافہ کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں صرف ایک جنتی اور باقی سارے دوزخی۔ مسلمان ہو کر بھی جی ہاں، اسلام کیا نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل، لیکن اسلام اگر اس کی اپنی اصلی حالت پر رہتا
کوئی پرابلم نہیں تھی. پھر ایک ہی مذہب ہوتا, پھر ایک ہی فرقہ ہوتا, ایک ہی مسلک ہوتا, ایک ہی مکتب ہوتا, دکانداریاں نہ ہوتی, فرقہ واریت نہ ہوتی, تفرقے نہ ہوتے, کوئی پرابلم نہ ہوتی. لیکن اسلام کی اصلی صورت بگاڑ کر کے جو مسلمان ہوئے, انہوں نے اپنی خواہشات کو, اپنی مرضی کو, اپنے سلیقے کو, اپنی سوچ کو اور اپنے کلچر کو مکس کرنا شروع کیا. اب جب ملاوٹ پیدا ہوئی تو پھر فرقے بننے شروع ہو گئے. 73 میں ایک ہے جو صحیح ہے, اور وہ جو صحیح ہے اس کا کوئی اپنا فرقہ نہیں ہے, وہی اسلام ہے جو خالص رہ گیا ہے, جس میں ملاوٹ نہیں آ سکی ہے. ملاوٹ کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے, کیونکہ اس خالص اسلام میں ملاوٹ سے روکنے والے کچھ رکھوالے ہیں, کچھ سیویئرز ہیں, کچھ پروٹیکٹرز, محافظین ہیں, جو اللہ کی جانب سے حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں اس ایک خالص اسلام کی طرف آنے کے لیے یہ جو پروگرام ہے مذہب حقہ, اس پروگرام کی وساطت سے کوشش کرنی ہوگی, تحقیق اور جستجو, تجسس اور تلاش. عزیزو, میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں ہم وحدت اور اتحاد کی بات کر رہے ہیں, وہیں ہم راہ حق کو بھی دکھا رہے ہیں. اور بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دوست کی بھلائی چاہے. اور ہم خدا گواہ ہے, اس پروگرام سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے اس اصلی اور خالص دین جسے اسلام کہتے ہیں اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دے, اور فرق جان لے کہ کہاں ملاوٹ ہے اور کہاں ملاوٹ نہیں ہے. قربتاً الی اللہ, اور کوئی اس پروگرام کا مقصد نہیں ہے. انفیکٹ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ متعصبانہ گفتگو ہو, یا کسی کو خدا نخواستہ ڈیگریڈ کرنے کا ارادہ ہو, یا کسی کو ذلیل و خوار اور نیچا دکھانے کے لیے ہو, تو اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ معاف نہ کرے اگر ہماری یہ نیت ہے, اور اگر نیت ہماری اس دین کی طرح خالص ہو کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, اور ہماری صرف یہ نیت ہو کہ حق کو واضح کیا جائے, حق کے چہرے کو نمایاں کیا جائے, اور باطل و حق کے درمیان واضح فرق کر دیا جائے, تاکہ حق کے متلاشی حق کو پانے میں آسانی محسوس کریں. عزیزو, آج ہم حقیقی اور اصلی اور خالص دین اور ملاوٹی دین کے درمیان جو مشترکات ہیں عقائد میں, اس کا ذکر کرتے ہیں. یعنی 73 مسلمانوں کے فرقوں میں جو مشترک عقائد ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور کہاں کہاں اختلاف اور کہاں کہاں جدائی اور کہاں کہاں اصلی اسلام میں اور ملاوٹی اسلام میں فرق نظر آتا ہے, اس کا بھی ہم انشاءاللہ المستعان ذکر کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ تحمل, پیار, الفت اور افہام و تفہیم کے پیش نظر توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیں, اور بغیر کسی تعصب اور کینہ اور دشمنی کے
اگر کہیں حق نظر آئے تو قبول کر لیں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقبل الحق ولو کان من عدوک، حق کو تم فوراً قبول کر لو چاہے وہ تمہارے دشمن سے ہی کیوں نہ ملتا ہو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے دیکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہنیں دشمن سمجھتی ہوں، نہیں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، نہ میں گستاخ ہوں، نہ گستاخی کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ توہین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر انسانی عمل ہے، غیر اخلاقی فعل ہے، جس کا میں روادار نہیں ہوں، تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر دشمن بھی کوئی سمجھتا ہے، اگر حق ہے، حضور فرما رہے ہیں قبول کر لو، اقبل الحق ولو کان من عدوک واردد الباطل ولو کان من اخیک، اور باطل کو رد کر دو چاہے وہ تمہارے اپنے دوست اور اپنے بھائی سے ہی کیوں نہ ملتا ہو۔ تو یہ معیار اگر ہو نا تو مذہب حقہ جیسے پروگرام کہ دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا، شرکت کرنے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ یہاں پر محبت کی فضا قائم ہوگی، مفاہمت کی فضا قائم ہوگی، اور حق کی محبت ہم ایک دوسرے کے قریب کرے گی، اور اسی محبت کی بنیاد پر ہم حق پر آ سکیں گے۔ امید ہے کہ ہماری معروضات آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ مشترکات بہت زیادہ ہیں، ہم ذکر کریں گے آج مختصر۔ جتنے بھی مسلمان ہیں کہنے کو اسلام ہی کی دہائی دیتے ہیں، یہ مشترک دین ہے، لفظ اسلام، سب اپنے آپ کو مسلمان اور اہل اسلام کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو سب اللہ کی آخری اور نورانی سرچشمہ ہدایت کتاب مانتے ہیں۔ الحمدللہ ولہ المنہ، مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی عظمت کا قائل نہیں ہے یا اس کے اعتبار کا قائل نہیں ہے۔ تمام مسلمان مشترکاً ایک خدا کے قائل ہیں۔ الحمدللہ ولہ المنہ، بت پرستی کو دو خداؤں کے، دو سے زیادہ خداؤں کے ماننے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سارے مسلمان ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کو واجب اور ضروری سمجھتے ہیں، اور غیر خدا کی عبادت کو حرام اور کفر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ، خدا اللہ سبحانہ تعالی کی صفات اور ذات کے بھی تمام مسلمان 73 فرقوں میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب قائل ہیں، سب گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر آگے تمام مسلمان اسی وقت مسلمان ہیں جب آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے قائل ہے۔ جو بھی رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائل نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ 73 فرقوں میں بھی نہیں ہے، وہ بالکل آؤٹ آف آرڈر ہے۔ اور اسلام کا اگر ایک دائرہ بنا ہوا ہے نا مشترکہ عقائد میں، حضور کا آخری نبی ہونا بھی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو پھر اس کے کلمے میں دوسری جو عظیم بات ہے اعتقادی وہ یہی ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول اور بندے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشترکہ عقائد میں
یہ بھی ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہے اور کوئی نہیں ہے. تمام مسلمانوں کا ایک ہی قبلہ ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، جو مکہ معظمہ میں ہے، حجاز کی سرزمین میں، جہاں پر حاجی حج کرنے جاتے ہیں. جس طرف کھڑے ہو کر، جس طرف منہ کر کے تمام مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی قبلہ ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ الحرام. ذرا برابر کسی بھی مسلمان کا عقیدہ اس معاملے میں اور نہیں ہے، الگ نہیں ہے. جو الگ کوئی کسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور کوئی ایسا مسلمان موجود بھی نہیں ہے کہ جو اسلام کو مانتا ہو اور اس کا کوئی کعبہ اور ہو. اس کے عقائد میں روز آخرت پر ایمان بھی ہے. تمام مسلمان مشترکاً یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر بھی نیکی کرو تو بھی تمہارے سامنے دکھا دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی برائی کرو، غلط کرو، شر کرو، وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. جو صحیح عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ہوگا وہ جنت کے لیے کوالیفائڈ ہوگا، اور جو عقیدہ اور عمل میں کہیں کمزوریاں رکھنے والا اور ڈسکوالیفائڈ ہو جانے والا ہوگا اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہ عقیدہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کا ہے. اختلاف کہاں ہے؟ میں اختلاف کے پہلے مرحلے کو، بلکہ کہوں کہ پہلی بہت بڑی اختلافی جڑ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اختلافی جڑ یہ کہ حضور کی آنکھ بند ہوئی، حضور کی شریعت، حضور کی حدیث، حضور کی تعلیمات، حضور کی سنت، حضور کا دین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے لیں اور کس سے نہ لیں. ایک جو بہت کم تعداد میں گروہ رہا، اس نے کہا کہ صرف اور صرف ہم حضور نے جس سے لینے کو کہا ہے اسی سے لیں گے، یعنی قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اطرت کے علاوہ کسی اور سے ہم شریعت، دین، سنت، سیرت نہیں لیں گے. انہوں نے ایک عہد کر لیا. دوسرے نے جو اکثریت میں تھے اس نے کہا نہیں، کسی سے بھی لے سکتے ہو، خاص کر صحابہ سے لو. تو پھر ایک مکتب صحابہ کا بن گیا، ایک مکتب اہل بیت اطہار کا بن گیا. یہ ایک بنیادی فرق وہیں سے حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی نمودار ہو گیا، فرق واضح ہو گیا. اگرچہ حضور کے زمانے میں بھی، حضور کی موجودگی میں بھی یہ فرق محسوس کیا جاتا تھا کہ کچھ لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی ہی کو اپنا مقتدا، اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا مطاع اور اپنا امام تصور کر چکے تھے، مان چکے تھے، جن کو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنے کی وجہ سے حضور نے بھی فرما دیا تھا کہ یا علی انت و شیعتک کا، یہ تم اور یہ تمہارے شیعہ. یہ تو پہلے ہی نظر آ چکا تھا، لیکن حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد واضح طور پر یہ فرق ظاہر ہو گیا. اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے، نہ کسی کے بارے میں برا بھلا کر رہے، نہ ہمیں کسی کی توہین کرنی چاہیے نہ کرنا چاہیے. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فرق پیدا ہو گیا. نتیجے میں جہاں ہر کسی سے لینے کی سوچ ڈیولپ ہوئی، موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے مختلف خیالات کو اسلام کے نام پر بیان کرنا شروع کر دیا. شریعت میں رکھنا، احکام الہی میں رکھنا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، بدعت کو سنت، سنت کو بدعت، ساری خرابیاں ایک جگہ پر جو کھلی چھوٹ دی گئی تھی. کسی کے پیچھے بھی جا سکتے ہو. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اس وقت کی ساری امت ہے. اب اس امت کے افراد کے کسی بھی فرد کے پیچھے کوئی چلا جائے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ،
حدیث کا بھی سہارا لے لیا گیا اور وہ حدیث بھی بہرحال تیار کر لی گئی کہ تم جس کے پیچھے بھی جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ نتیجے میں جتنے لوگ اتنے فرقے، ہر کسی نے اپنی راہ لی، یہاں تک کہ جہاں کھلی چھوٹ دی گئی تھی وہاں فرقوں پہ فرقے بنتے چلے گئے۔ ادھر خرابیاں یہاں بھی کم نہیں تھیں لیکن جزوی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مکتب کو مان کر چلے ہیں کہ حضور کے بعد صرف قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامیں گے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو امین ہیں، امانت داری میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، طہارت میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، علم و معرفت میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے، گمراہی وہاں بھی ہوتی رہی ہے لیکن رکھوالی کرتے رہے، بدعتوں کو آنے دیتے نہیں رہے، بلکہ قربانیاں دیں، بدعتوں کو آنے نہیں دیا۔ یہی دین کو 100% خالص رکھنے کی کوشش تھی، جس کوشش میں کربلا جیسی عظیم قربان گاہ نظر آتی ہے، پھر لگاتار قربانیوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، شہادتوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، کیونکہ لگاتار ملاوٹ سے روکنے والے یہ لوگ تھے جو اللہ کی طرف سے محافظ دین کے طور پر، ترجمان قرآن و سنت کے طور پر امت کے درمیان کام کرتے رہے، جنہیں ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ تو خرابیاں یہاں بھی آ سکتی تھیں، آنے لگی بھی تھیں، لیکن محافظت کے بھی بھرپور انتظام تھا۔ ادھر چونکہ کوئی محافظت کا انتظام نہیں تھا، ہر کوئی اپنی راہ لے کر کے چلتا رہا، نتیجے میں بہت سارے مسائل خرابی یہاں تک آ گئی کہ آج کل ایک اور بدعتی سوچ مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ دہشت گردی کو اسلام کے نام سے دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا اور پیش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اسلام کو رسوا کرنا اور بدنام کرنا ان کا جو مقصد ہے وہ بالکل پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شام میں ایک خطرناک نئی بدعت جس کی طرف آج ہم اس پروگرام میں ضرور آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے۔ ایک کلپ ہے، اس کو دیکھیے گا، اندازہ لگائیے گا کہ کس حد تک اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر غیر انسانی، غیر فطری اور غیر اخلاقی کاموں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ کلپ کو میں چاہوں گا کنٹرول روم والے دکھائیں، آپ دیکھیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ دیکھیے کلپ۔ آج ہم آپ کو زمانے کے ایک بہت بڑے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ فتنہ دراصل ایک سلفی وہابی سعودی مفتی محمد عبد الرحمن العریفی کا شاخسانہ ہے، جس کا نام جہاد النکاح ہے۔ یہ اختراع اسی شخص کی ہے۔ سعودی عرب کی شاہ سعود یونیورسٹی کے معلم العریفی نے شامی دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 سال سے شام کے محاذ پر مصروف نام نہاد مجاہدین کی جنسی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا ان کی جنسی تسکین کے لیے خواتین خود کو جہاد النکاح کے لیے پیش کر دیں۔ اس فتوے کے بعد بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں تیونس سے خبر آئی کہ 1 درجن سے زائد لڑکیاں جہاد النکاح کے لیے شام روانہ ہو گئیں اور ان کے والدین ان کے لیے شدید پریشان ہیں۔ صغير غير عمره 16 سنة، هو انتقال 16 سنة يعملوا فيه مكتب، يغسلوهم ومخاخهم ويخرجوهم من برا. يا جهاد الله يتوفيك جهاد الله يتوفيك وقرايتك وماكلتك، جهاد خلينا مفرتين عينك هنا مقهورين. سعودی سلفی وہابی مولوی العریفی بیان بدلنے کا ماہر ہے،
الجزیرہ چینل پر گفتگو کرتے ہوئے اس نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی تعریف میں آسمانوں کے قلابے ملا دیے اور ان دہشت گردوں کا خوب دفاع کیا، لیکن صاحب ایک ہفتے کے اندر ٹویٹر پر اس نے اپنے بیان کے برعکس دوسرا بیان دے دیا۔ اسی طرح شامی دہشت گردوں کی جنسی تسکین کے لیے علوی اور غیر مسلم خواتین کی عصمت دری کو جائز قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ جہاد النکاح ثواب کا کام سمجھ کر انجام دینے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی سنی مسلمان خواتین کو اس کام کی جانب راغب کیا گیا۔ بہرحال خواتین مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کا احترام تمام مسلمانوں پر ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اسلام میں جنگ کے جو قوانین اور اصول ہیں اس کے تحت بھی بچے، بوڑھے اور خواتین کو جنگ سے معاف رکھا جاتا ہے، ان پر حملے نہیں کیے جاتے۔ عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ نے تیونس کی 16 سالہ کے والدین کا شکایتی موقف بھی نشر کیا تھا کہ العریفی کے فتوے کے بعد ان کی بیٹی شام چلی گئی۔ 4 اپریل سن 2013 کو ایک برطانوی اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ تیونس کی 13 لڑکیاں جنسی جہاد کے لیے شام روانہ ہو گئیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدبخت سعودی اور دیگر سلفی مفتیوں نے جہاد النکاح اور جنسی زیادتی کے حق میں کتنے فتوے جاری کر دیے ہیں۔ تیونس بھی عرب ملک ہے اور وہ ہم سے زیادہ اپنی زبان عربی کو سمجھتے ہیں۔ اگر فتوے نہ دیے گئے ہوتے تو سادہ لوح لڑکیاں، خواتین شام کا رخ کیوں کرتی؟ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیموں نے اسے زنا اور زبردستی کی شادی کا نام دیا ہے، جبکہ جہاد النکاح کو سیکس جہاد کی اصطلاح سے بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ہو رہا، بے یار و مددگار شامی خواتین دیگر ممالک میں قائم مہاجر کیمپوں میں بھی جنسی درندوں کی ناجائز ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ شام کی سرحد پر واقع ترکی میں قائم شامی مہاجرین کے کیمپوں اور اردن کے زعتری کیمپ اور لبنان کے شامی مہاجر کیمپوں میں شام کی نوجوان خواتین کے ساتھ مسلح دہشت گردوں اور وہاں تعینات کیے گئے گارڈز نے جنسی زیادتی کی، اور بعض دہشت گردوں نے ترکی کے کیمپوں میں موجود لڑکیوں سے اجتماعی زیادتی کی، پھر ان کی ویڈیو بنائی اور دھمکی دی کہ اگر راز فاش کیا گیا تو ویڈیو نشر کر دیں گے۔ ان دہشت گردوں نے ترکوں کو یہ لڑکیاں جنسی تسکین کے لیے فروخت بھی کر دیں۔ یہی اطلاعات اردن کے کیمپوں سے بھی آئی ہیں۔ شام کے وہ علاقے جو دہشت گردوں کے قبضے میں تھے، وہاں سے خواتین کی نقل مکانی کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ان کی عزتیں وہاں محفوظ نہ تھیں اور جہاد النکاح کے نام پر ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جا رہی تھی۔ یہ ایک کلپ تھی اور ایک مختصر ڈاکومنٹری جو خارجی ناصبی اور یزیدی سوچ رکھنے والوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر فطری، اپنی خواہشات جنسی کے بھوکے لوگوں نے ایک ایسا فتویٰ جاری کیا جس پر نوجوانوں کو گمراہ لگاتار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم یہی بتا رہے تھے کہ جہاں مشترکات ہیں وہیں جہاں پر مکمل چھوٹ دی گئی، جہاں کوئی الہی رکھوالا نہیں تھا، جس مکتب میں کوئی معصوم رہنما موجود نہیں ہے، جس مکتب میں کوئی ذمہ دار اللہ کی جانب سے مقرر نہیں ہوا ہے، اگر صرف حکومت کے لوگوں کو ہی اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے دین کو انٹرپٹ کریں اور دین کی ترجمانی کریں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے
جو ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے میں اس دور میں کوئی بھی دقت نہیں ہوگی. تھوڑی بہت توجہ آپ کریں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک مکتب ہے جہاں کھلی چھوٹ دی گئی ہے, بہت ساری منمانیوں کے لیے گنجائش ہے, اور ایک مکتب ہے کہ جہاں پر رکھوالے ہیں اور مسلسل رکھوالی کا کام کر رہے ہیں, جو امامت کے قائل ہیں, 12 معصوم اماموں کی ترجمانی میں, ان کی رہنمائی اور ان کی رہبری میں, ان کی قیادت میں ایک دین ہے جو محفوظ ہے. اپنے جد کے دین کی حفاظت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اہل بیت اطہار نے, اس کو نبھانے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی بھی پیش کی ہے. ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں آج کے اس پروگرام میں کہ اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ کم از کم آخری اس زمانے میں پہچان لے حق کو, اور حق کو پہچان کر کے حق کی طرف مائل ہو, بجائے اس کے کہ باطل کی تاریکی میں بھٹکتا پھرتا رہے. پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اگر آپ آن ایئر ہیں تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ چلیے اگلے کال کو شامل کر لیتے ہیں. چلیے جی آپ کے ہم کال کے منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے ہم آپ کی منتظر ہیں, آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ پروگرام مذہب حقہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ جہاں ہم اتحاد کو پروموٹ کریں وہیں حق کی طرف بھی سب کو مائل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جناب فرمائیں. قبلہ یہ جو ناسبی تکفیری گروہ ہے, اس کے ویسے تو اعمال وہی ہیں جو شروع میں ان کے تھے, ان تکفیریوں ناسبیوں کے تھے, خارجیوں کے جی. لیکن کیا یہ جہاد بن نکاح کی یہ ٹرم جو آئی ہے یہ واقعہ حرہ کے بعد, اس کی ابتدا کیا واقعہ حرہ میں ہوئی تھی اور یہ اسی کی تقلید کر رہے ہیں؟ بہت مہربانی. بہت عمدہ سوال آپ نے کیا, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اس میں واقع حرہ میں یزیدی افواج نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا تھا, تو وہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی کی تھی. کام وہی ہے جو آج یہ یزیدی جو آج کے لیٹسٹ یزیدی کر رہے ہیں, لیکن فرق یہ کہ اس زمانے میں اسے شرعی رنگ دے نہ سکے یزیدی. اس زمانے میں کچھ مفتی بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں جو انہیں شریعت کا رنگ بھی دے رہے ہیں, اور جہاد جیسے مقدس نام کو اپنی اس جنسی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. ورنہ واقع حرہ میں جو کچھ یزیدی نے کیا, یزیدی فوج نے کیا مدینہ منورہ کی خواتین کے ساتھ, وہی کام آج بھی ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نام مقدس جہاد کا اس دور میں استعمال کیا جا رہا ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. جناب آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, حقیقت ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے. آپ لوگ حق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے خوبصورت چہرے سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ ایک روشنی کی طرح پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. تو میں دعائیں کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور آپ لوگ عقل مند نظر آتے ہیں, تو آپ کے ذریعے سے لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان ہو جائے. آپ کے ذریعے سے ہی یہ چیز کا پتہ چل سکتا ہے, کیونکہ آپ کی سچائی آپ کی زبان سے نظر آتی ہے اور آپ کے چہرے سے بھی خوشبو نظر آتی ہے, اور آپ کا جو لفظ نکلتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے علم سے نوازا ہے اور آپ لوگوں کو حق کی بات بتا کر راہ راست کے اوپر لانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ بلکہ زیادہ حق کی بات سیکھ رہے ہیں اور باتوں سے نفرت کر رہے ہیں. یہ ہر زمانے میں اسی طرح چلتا رہے گا.
حق حق ہے، باطل باطل ہے. جزاک حق اللہ. کے اوپر آنے والے اللہ والے کے ساتھی ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں، اور باطل میں جانے والے شیطان کے ساتھی ہیں. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں جزاک اور اللہ. آپ کا شکریہ اور آپ کا ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ جناب. جزاک اللہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لگاتار عنایات اور کرم آپ پر جاری و ساری رہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جناب خادم حسین صاحب فرمائیے. کیسے ہیں مزاج؟ الحمدللہ الحمدللہ. خادم حسین صاحب آپ نے کلپ دیکھی؟ اسی پر ہی سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی بسم اللہ. اسی پر ہی سوال کرنا چاہتا ہوں جی اور ذرا ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. جی جی تو بات یہ ہے کہ آج جو پاکستان ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہاں پر بھی ناسبی اور خارجیوں کی حکومت ہے اور وہ خارجیوں اور ناسبیوں سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں. جی اور ان کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ شریعت ہے، یعنی کہ شریعت کو نافذ کرنا ہے. تو اگر خدا نخواستہ اس قسم کے فتوے آگے پاکستان میں، کیونکہ وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہمیں شیعوں کو قتل کر کے اللہ نعرہ تکبیر کرتے ہیں، تو اگر اسی قسم کے جہاد جو ہے یہ فتوے آ گئے تو ہمارے جو مسلمان ہم شیعہ نے حیدر کرار اور بریلوی حضرات کیا کریں گے؟ بہت یہ عمدہ. ایک کامن سینس کا کوشچن ہے بہت جو صحیح. کہ آپ کی موجودہ جو کہ ممکنات میں سے ہے، جی ہاں. جیسے کہ آپ نے دکھایا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خادم حسین صاحب منچسٹر سے تھے. واقعاً بھی اس سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اب یہ انسانوں کا فرض بن گیا ہے، مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کا فرض بن گیا ہے کہ جو انسانی اقدار کو پامال کر کے آگے بڑھ رہے ہیں دہشت گرد، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کو کبھی پروموٹ نہ کیا جائے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے بہت عمدہ. میں واپس آؤں گا اگر کوئی کالر نہیں ہے. مقصود حسین سید صاحب نے جو واقع حرا کا جو ذکر کیا ہے یقیناً کام بالکل وہی ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مشابہت ذرہ برابر بھی الگ نہیں، بالکل اسی کے ساتھ چلتی ہے. لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ واقع حرا میں یزیدیوں کو زیادتی کرتے ہوئے، زنا بالجبر جیسے خطرناک گناہ کرتے ہوئے یہ احساس نہیں رہا کہ اس کو بھی شریعت کا رنگ دیا جا سکتا ہے. اس وقت جہاد کے لفظ سے وہ محروم لوگ تھے، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. آج کے جو چالاک خارجی ہیں، ناصبی ہیں، ملا جو درباری اور سرکاری ہیں، ان کو استعمال کر کے لفظ جہاد جیسے مقدس لفظ کو اس کے لیے استعمال کریں اور جہاد نکاح کا نام دے رہے ہیں، اور اس طرح کی درندگی کو شرعی لباس پہنا کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت فرق ہے. اگر کالر ہیں تو ان کو شامل کرتا ہوں. محمد یعقوب صاحب نے یقیناً ہمیشہ کی طرح حوصلہ افزائی کی ہے اور دعاؤں سے نوازا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی عمر کے اس حصے میں بھی آ کر کے حق کو واضح طور پر پہچان لے اور حق کی طرف آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محمد یعقوب جیسے بزرگ لوگوں کی ہی روش پر توجہ کریں اور کوشش کریں کہ جہاں حق ہو وہاں ہم ہوں. ایسا نہ ہو کہ حق کہیں ہو اور ہم کہیں ہوں، اس لیے کہ اتنا بڑا رسک ہے کہ مرنے کے بعد اگر حق سے ہمارا واسطہ ٹوٹا ہوا ہے، تعلق نہیں ہے، تو نجات کوئی بھی ہمیں نہیں دے سکتا ہے. اور حق کیا ہے؟ حق وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر، حقیقی اسلام کے نام پر دنیا میں ظاہر فرمایا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خالص شریعت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، نہ بنو امیہ کی ملاوٹ، نہ بنو عباسیہ کی ملاوٹ، نہ ارباب اقتدار کی ملاوٹ، نہ ظالم و ستمگر بادشاہوں کی ملاوٹ. اتنا خالص دین کہ جس دین کو حضور دنیا میں لے کر آئے ان کی آپ ہی کی آل پاک نے محفوظ رکھا ہر طرح کی ملاوٹ سے.
ہر طرح کی دھاندلی سے، ہر طرح کی اس کے اندر اختلاط سے، نتیجے میں قربانیاں دینی پڑی، دیتے رہے۔ آج بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ماننے والے قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے رہیں، کم از کم خالص دین باقی ہے، یہی سب سے بڑا ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم قبلہ، ظفر عرض کر رہا ہوں نورتھمپٹن سے۔ ظفر فرمائیے، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر قبلہ۔ قبلہ میرا سوال آپ سے تھا مطلب تھوڑا سا ہی کہ سوال مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حوالے سے ہے میرا، اور وہ یہ کہ جیسے اگر ایک انسان کے اپنے بھی 4 بچے ہوں تو وہ اپنے ان بچوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو تمیز تہذیب کے ہوں، ترقی کر رہے ہوں، کمپیئر ٹو ان بچوں کے کہ جو غلط راہ پہ چلے جائیں اور خراب ہو جائیں۔ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو آج حالت ہے وہ اپنی مطلب خراب حرکتوں کی وجہ سے ہے، اور جو مغربی دنیا یا امریکہ جو لوگ ترقی کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان میں انسانیت ہے اور وہ مطلب بہتر لوگ ہیں۔ تو مطلب اللہ جو ہے وہ اپنی اس مخلوق کو زیادہ پسند کرے گا کہ جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، یا ان کو زیادہ پسند کرے گا جو اسلام کے نام پہ خون خرابہ کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ بتائیں پلیز۔ بہت عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ ظفر آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم کو بھی شامل کریں، ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، مزید انشاءاللہ آپ کے کالز بھی لے سکیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام مذہب حقہ میں جو کلپ آپ نے دیکھی ہے یہ ہم سب کی آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ذرا برابر بھی ہمارا دل، دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکر رغبت کرے، مائل ہو، جھکاؤ رکھے کسی ظالم کی طرف، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تمہارے ذرا برابر بھی ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، آگ جہنم کی تمہیں لپیٹ میں لے لے گی۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں جہاں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، جہاں ایسے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں، جہاں یزیدیت خارجیت نے سر اٹھایا ہے اور اسلام کا ہی نام لے کر اسلام کا مذاق اڑایا ہے، آیا ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں یا پھر حق والوں کے ساتھ ہو کر حق میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی طرف ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارا ضمیر اور ہماری سوچ مائل ہو؟ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یزیدی کیمپ کا حصہ رہیں یا پھر حسینی کیمپ کا حصہ رہیں۔ اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں مزید بات کو بڑھانا چاہوں گا۔ خادم حسین صاحب نے بہت ہی کامن اور بہت ہی ممکن خدشے کا اظہار فرمایا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ جہاں مذاکرات ان خارجیوں سے، ناصبیوں سے پاکستان جیسے ملک میں کیے جانے کی طرف زور دیا جا رہا ہے، اور اگر ان کا یہی مطالبہ کہ جو شریعت ان کی مرضی کی ہے، عجیب شریعت ہے جس شریعت میں مسلمان کلمہ گو کافر بھی ہو جاتا ہے اور واجب القتل بھی ہو جاتا ہے، اور جو اصلی بنیادی کافر ہے وہ ہرگز مذمت کے قابل نہیں رہتا۔ یہ عجیب شریعت ہے، یہ ایسی شریعت ہے کہ جس کے پیروکار ایک بھی کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کافر بنانے میں پیش رہے ہیں۔ تکفیری گروپ، اور فخر سے کہتے ہیں فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، یہ کرو تو کفر ہے، وہ کرو تو کفر ہے، یہ کرو تو بدعت ہے۔ وہ جو یہ کرتے ہیں وہ عین شریعت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ غیر انسانی حرکت، جہاد نکاح جیسی لعنت اور بدعت جو اسلام کے اندر لا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس سے آلودہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا زہر ہے کہ جس زہر کو مسلمانوں کے اندر لایا گیا ہے اور پورے جسم میں امت مسلمہ کے اندر وہ زہر دوڑنے لگا ہے۔ یہ لوگ اگر
کسی وقت اقتدار پر آ جائے یا شریعت ان کے مطابق نافذ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا مسلمانوں کا، انسانوں کا، انسانیت کا، پھر اس حقیقی اور خالص دین کا کہ جس کا نام ہی اسلام ہے، جو سراپا سلامتی ہے، امن کا پیغام دنیا تک لانے والا مذہب ہے، اس کا کیا ہوگا پھر؟ ایسے درندوں کو حکومت مل جائے پھر امن و امان کس کو ملنے والا ہے؟ خاص کر ان کا جو خدشہ ہے کہ جو شیعہ ہیں اور جو بریلوی مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں وہ کسی کو بھی معاف کرنے والے نہیں، یزیدی اور خارجی دجالی سوچ کے مالک ہے، جو ان کے عقیدے کے مطابق ہوگا وہی مسلمان ہوگا، باقی سب کافر ہوں گے، سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ ایسی سوچ والے ہیں۔ اسی لیے حسینیت قربانی دے کر زندہ ہے تاکہ لوگ یزیدیت کو پہچان کر کے یزیدیت کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ظفر عباس صاحب ظفر نے نارتھ ہمپٹن سے پوچھا ہے کہ دنیا کے انسانی معاشرے میں یہ دستور ہے کہ جو اولاد اچھی ہو اس کو پسند کیا جاتا ہے بنسبت اس اولاد کے کہ جو اچھی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے کائنات کا، تو جو یورپ میں اور امریکہ میں اور مختلف جگہوں پر یہ لوگ رہتے ہیں بظاہر مسلمان نہیں ہیں لیکن انسانیت کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا اللہ جو ہے وہ اپنی اس مخلوق کو پسند نہیں کرتا؟ کیا اس مخلوق کو پسند کرتا کہ جو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں اور یہ دہشت گردی اور یہ درندگی اور یہ غیر انسانی حرکات انجام دیتے ہیں؟ جواب میں یہ عرض ہے کہ یقیناً آپ کی نسبی طور پر بات صحیح ہے، لیکن جو لوگ خود اساساً بنیادی طور پر اللہ کے قانون کو نہیں مانتے یا قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ خود قانون خدا ہے اسلام۔ اسلام کوئی کسی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، کسی خطے کا بھی یہ بنایا ہوا مسلک اور مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اس قانون کا اگر کوئی یورپ میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا یا کسی اور ملک میں رہنے والا مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی اچھا انسان بنتا پھرے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو اس کے قانون کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے قانون کے خلاف کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلمیں بن رہے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی اسلام کے نام پر جو ہے وہ مختلف تہمتیں لگا رہے ہیں۔ البتہ عام جو لوگ ہیں جو مذاق بھی نہیں اڑاتے ہیں، یقیناً ان سے بہت کئی درجہ بہتر ہیں کہ جو اسلام کا نام لے کر کے غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے انسانوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی جان کی ذمہ داری خود لی ہے، اور یہ کتنے بڑے مشرک ہیں جو ہر کسی کو غیر خدا کے نام لینے کو اور اللہ کی ایک صفت کو کسی اور کے لیے استعمال کرنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں ذرا برابر بھی خوف نہیں آتا۔ کسی کی جان لینا اللہ کا کام ہے، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی ملکیت کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اونرشپ کو اللہ کے اپنے ہاتھ میں لے کر کے یہ ہر ایک کے پیچھے شرک کا ڈنڈا لے کر گھومتے رہتے ہیں، انہیں خوف خدا ذرا برابر نہیں ہے۔ یہ شیطانی ٹولے ہیں اور حزب شیطان اور شیطانی لشکر جو اس وقت پھیل رہا ہے اور یہ ظلم و ستم کر رہا ہے، لہٰذا ان کے مقابل میں تو یقیناً وہ لوگ کہ جو انسانی قدروں کو جانتے ہیں بہتر ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام کی قدر جانتا ہے، قانون خدا کا خیال بھی رکھتا ہے اور انسانی قدروں کا بھی خیال رکھتا ہے، یقیناً وہ ہے جو سب سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خود اپنے کلام نورانی میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم، محترم، معظم وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ تقوی رکھتے ہیں۔ تقوی کی ایک بنیادی شرط یہی ہے کہ متقی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی کو ایذا نہیں دیتا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر
دنیا جو سمیٹ کر صرف 2 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یزیدی ہوں یا پھر حسینی ہوں، یا حق کے ساتھ ہوں یا پھر دجال کے ساتھ ہو کر باطل کے نمائندے بن جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں حق کو پہچانیں، حق کو اپنائیں، حق پر چلیں، حق کا ساتھ دیں اور حق پر مرنے کی سعادت پائیں۔ باطل کو پہچانیں، باطل کو رد کر دیں، باطل کی طرف توجہ اور جھکاؤ نہ رکھیں اور باطل سے نہ ڈریں، باطل سے خوف نہ کھائیں، باطل سے نرمی نہ دکھائیں اور باطل کے ساتھ نہ رہیں، اور باطل سے نفرت کرتے ہوئے حق کی محبت میں اپنی جان کو اس کے مالک حقیقی کے حق کے حوالے کر کے ہم دنیا اور آخرت کی سعادت پائیں، اس امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ کہ جو آئے گا تو رضوع زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم و ظالم کو ختم فرما دے گا انشاءاللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔